میں اپنی جو بھی میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اس کے مطابق میرا یہ خیال ہے، اسرائیل اس وقت ابھی جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے 28 سال لیٹ ہو چکا ہے، تاخیر کا شکار ہے۔ 1997 کا منصوبہ تھا جو ابھی ہو رہا ہے، یہ 1997 کا منصوبہ تھا۔ یہ لیٹ کیوں ہوا؟ یہ پاکستان کے ایٹمی خطرے کی وجہ سے۔ اس وجہ آپ ابھی بھی جا کے پرانے وہ دیکھیں نا، 1998 میں جو انڈیا نے ایٹمی دھماکے کی، اسے کیا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اس نے دھماکے کی؟ کیا ضرورت تھی دھماکے کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں، صرف پاکستان کو چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کام ہوا، اور یہ جیسے بہت مشکل کام تھا، پاکستان نے دھماکے کر لیے، ہو گئے، اللہ نے کیا، ریکگنائز ہو گئی ایک چیز۔ تو جو کام انہوں نے 97 میں کرنا تھا وہ اس وجہ سے مؤخر تھا، جب دھماکے ہو گئے تو مزید مؤخر ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو نہیں اندازہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ کیپ کر دو، اسے ریورس کر دو، پھر اور کچھ نہیں تو اس کے اوپر ابھی جو وہ جو اس نے کہا نا، وزیر دفاع انڈیا کا جو ہے، اس نے کہا نا کہ اس کو جو بین الاقوامی ایجنسی ہے یہ اس کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت بھی باتیں آئی تھیں، یہ سارا کچھ پوری مطلب اس کے لیے محنتیں ہوئی تھی، پروجیکٹ تھے، لانچ کیے گئے تھے، پھر تحریکیں اٹھی اس کے خلاف، تب وہ سائن نہیں ہوئے تھے۔ اور اسی میں ایک چیز کو یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر لیں، ایک چیز اور بھی ہے، بڑی باریک وارداتیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ بات چلی تھی کہ پاکستان یہ سائن کر لے کہ بھائی فرسٹ اسٹرائک نہیں کروں گا۔ انڈیا نے سائن کر دی، انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں۔ انڈیا کو مسئلہ نہیں تھا فرسٹ اسٹرائک پہ سائن کرنے کا، میں نہیں کروں گا، کیونکہ وہ روایتی جنگ میں ہم سے بالاتر تھا، تو ہمارا تو ڈیٹرنس بنتا ہی تب ہے جب ہم فرسٹ اسٹرائک کرنے کا حق اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ تو ایک مطالبہ فرض کریں امریکہ سے آیا کہ بھائی دونوں ملک فرسٹ اسٹرائک نہ کرنے کا معاہدہ کر لو۔ کتنا بیلنس بات ہے، بادشاہ عادل کی طرف سے کتنا عادلانہ فرمان جاری ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو کمزور ہے وہ تو مارا جائے گا۔ اس وقت یہ ہمت بھی کی کہ نہیں، امریکی دباؤ برداشت کیا، اور فرسٹ اسٹرائک کے حوالے سے جو ہے نا سگنیٹری پاکستان نہیں بنا، انڈیا بن گیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انڈیا کو معاہدے پورے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے کون پوچھے گا، لاڈلوں سے کون پوچھتا ہے؟ یہ اگر ہم نے ابھی ٹھکائی نہ کی ہوتی تو سنتاس معاہدہ چلتا، کنارے ہو کے نہیں کھڑا ہو گیا تھا ٹرمپ کہ 1500 سال سے مسئلہ ہے یار، خود نپٹاتے رہے، ہم نپٹا کے تھک گئے ہیں، اب ہم سے نہیں ہوتا، خود نپٹ لیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طاقتور اپنا مسئلہ حل کر لے، سیدھا مطلب یہ ہے نا اس کا۔ وہ تو جب آپ نے اللہ کے فضل سے پکڑ لیا گردن سے تو پھر وہ دوڑا آیا، نہیں یہ میرا منا ہے، اب اسے ہوش آئی نا۔ اب میں یہ آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، اس نے یہ بات کہی نا کیا کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ ذرا خدا کے لیے ذرا سوچیں، کس نے سٹرائک کرنی تھی؟ پاکستان کو کیا ضرورت تھی سٹرائک کرنے کی؟ تمام فرنٹ کے اوپر جتنی ان کی ایئر بیسز تھے وہ سارے ناکارہ ہو چکے تھے۔ فضا میں وہ پاکستان سے یعنی پاکستان کی سرحد سے 400 میل دور ہی اڑتے پھرتے تھے، اس سے آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ہماری تو ایئر فورس آزاد تھی، جو ان کی آگے پوسٹیں تھیں ان کو اڑانے میں کیا دقت تھی ہمیں؟ تو ہمیں کیا ضرورت تھی اس وقت جو ہے نا وہ ایٹمی سٹرائک کرنے کی؟ کس کو ضرورت پیش آنی تھی ایٹمی سٹرائک کرنے کی؟ اب مطلب میں جو سن رہا تھا تو مجھے 10-11 بجے خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یار یہ ہم نے جو ڈیٹرنس رکھا ہوا تھا یہ کہیں انڈیا نہ استعمال کر دے۔ بھئی جب کوئی بھی کارنر ہوگا تو پھر بہرحال اس نے اپنا دفاع کے لیے جیسے ہوتا ہے جھپٹنا ہوتا ہے پلٹ کر، تو وہ تو اس کے پاس سارا چلا گیا تھا معاملہ۔ اور یہ بات مجھے محسوس ہوتی ہے کہ یہی بات ہے جس کو ٹرمپ یوں نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا مجبور ہو گیا تھا، لیکن اصل اگر آپ صورتحال دیکھیں تو جو حالات کا تجزیہ کریں تو مجبوری انڈیا کی بن گئی تھی نیوکلیئر سٹرائک کرنے کی۔ اور آپ یہ بات دیکھیں کہ ان کا جو ڈپو تباہ ہوا ہے نا براموس کا، وہاں پہ اب انٹرنیشنل ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ تابکاری کے اثرات موجود ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ رکھا ہوا تھا۔
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی کامیابی عطا کر دی. یہ معجزے سے کم نہیں ہے. یہ مطلب میرا خیال ہے نہ چائنا کو اتنا کوئی خیال تھا، نہ ہمارے کسی وہم و گمان میں تھا، باقی انڈیا اور باقی دنیا کے خیال میں تو تھا ہی نہیں، سرے سے نہیں تھا. اتنی بڑی معجزانہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا